تو بعض خوش نصیب جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ان کا سننا پسند فرماتے ہیں. اللہ سنتے ہیں، کتنا پسند آتا ہے اللہ کو قرآن سنو. اللہ کا کلام ہے، یہ حقیقت میں اللہ سے کلام ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے باتیں. پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتا ہے یہ آج کا مسلمان. لیکن اگر آج اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو اپنے محبوب حقیقی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. اس محسن سے، اس کریم سے، اس داتا سے، اس مہربان سے، اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ کا کلام، اللہ سے کلام کا مقام ہے، اللہ سے باتیں ہیں. مزے لے لے کر اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت اللہ سے کلام کی طرح ہے. اور جہاں میرے عزیزو قرآن کا تلاوت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں عظمت، محبت، ادب کے ساتھ قرآن کو سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. جہاں قرآن کی تلاوت بڑی عظمت کی چیز ہے، بڑی سعادت کی چیز ہے، وہاں قرآن کو عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. تو رمضان کا موسم قرآن کا موسم ہے. قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اتنا تلاوت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے یہاں رمضان میں، اگر آج ان کی تلاوت کا تذکرہ ہونے لگ جائے تو بس اوقات ہم جیسوں کو تو یقین بھی نہ ہے کہ ایک آدمی اتنی تلاوت کرتا کہ دن میں ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی، رات اتنی تلاوت کرتا کہ ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. تو روزانہ 2 قرآن، 30 دنوں میں 60 قرآن ایک تراویحوں میں پڑھتا، 61 قرآن ایک رمضان میں پڑھ لیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حالات کی زندگی میں اتنی تلاوت کہ ایک قرآن کے بقدر. مثلا ایک آدمی نے ایک تلاوت رات کو قرآن تراویح میں پڑھنا ہے تو اس کو اتنی بار پڑھتا کہ ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو رات کو میں نے منزل پڑھنی ہوتی تھی میں اس کو 31 مرتبہ پڑھتا تھا، ایک قرآن سے بھی کچھ زیادہ، کہ اگر 29 کے چاند ہو جائے تو میری 30 قرآن ختم کرنے کی گنتی پوری ہو جائے. اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت. اور کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبرائیل امین رمضان میں آیا کرتے تھے، آپ انہیں قرآن سناتے تھے، وہ آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے. دور ہوا کرتا تھا، دور کہ رمضان میں پڑھنے کا سعادت بھی مل جائے، سننے کی سعادت بھی مل جائے. پڑھنے کی سعادت بھی ملے، سننے کی سعادت بھی ملے. تو رمضان ایسا ہی ہے، خود بھی کئی قرآن ختم کیے، اور جب تراویحوں کا موقع آیا، سننے کا موقع آیا، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کا کلام سن رہا. آدمی کے لیے سننا بوجھل اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کی عظمت، ادب، اس کا استحضار نہیں ہوتا. پھر تو اس کا جی چاہتا ہے بس کچھ اس طرح ہو جائے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ختم ہو جائے. پھر تو کچھ اس طرح ہو جائے کہ کچھ اتنا تیز پڑے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ختم ہو جائے. جہاں کچھ 5، 10، 15 منٹ تاخیر ہو جائے، یہ بہت آہستہ پڑھتا ہے. وہاں جائیں گے جہاں بہت جلدی پڑھتا ہے، بہت جلدی پڑھا، ہاں یہ بہت جلدی پڑھتا ہے. تو جب آدمی عظمت، ادب سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو سننا ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یتورمت قدما،
پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. بتاؤ کتنا لمبا قیام ہوتا ہوگا. پاؤں پہ ورم ایسے ہی تو نہیں آتا. عظمت، ادب، اللہ ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. ہاں پھر تو آدمی چل جائے وہاں جو مزے مزے سے قرآن پڑھتا.